بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق اللہ العظیم. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے سورہ انشقاق، جو کہ 84 نمبر کی صورت ہے اور مکی صورت ہے، اس کی ایک آیت جو کہ 6 آیت ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کی رواں ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی ہے. سورہ انشقاق کا موضوع قیامت ہے اور آخرت کی منظر کشی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان، چاند اور دوسرے اجرام فلکی، ان کی مختلف منازل کی طرح انسان کی بھی اپنی منزلیں ہیں اور وہ اپنی اگلی منزل کی طرف گامزن ہے. انسان چاہے کوئی بھی تصور اس دنیا میں قائم کر کے رکھے کہ اسے اسی دنیا میں رہنا ہے، یہیں مر کھپ جانا ہے اور کوئی جان نہیں ہوگا، کسی قسم کا بھی اس کا اگر کوئی تصور ہوگا، ہرگز اس کا وہ چاہے وہ کسی قسم کا بھی تصور ہو، اس نے آخر کار اپنے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے. اس نے انسان کو اس بات کا ادراک ہو یا نہ ادراک ہو، وہ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اور یہاں پہ چند الفاظ جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس سے بات اور واضح ہوگی. قادحن کا لفظ ایک ہے اس میں. قادحن کا مطلب ہے کوشش کرنے والا، اور یہ اس میں فاعل ہے، واحد مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ نکلا ہے قدحن سے. خوب کوشش، خوب محنت. انسان اپنی پوری کوشش، جد و جہد اور جتنی بھی صحیح کر لے، لیکن وہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے گا. چاہے کتنی پلاننگ کر لے، سائنس کتنی ترقی کر لے، وہ اس چیز کو نہیں روک سکتی کہ انسان نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی. کتنی ہی آپ دوائیں ایجاد کر لیں، کتنی ہی منصوبے بنا لیں، کتنا ہی پلاننگ کر لیں، یہ پوری دنیا مل کے، دنیا کے انسان مل کے، جن مل کے پلاننگ کریں، لیکن جو ہے آخر کار انہیں
اسی لیے لفظ استعمال ہوا ہے قدخن، یعنی قادخن کا. انسان پوری کوشش کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے جلدی سے ایمرجنسی میں پہنچاؤ، فوراً جلدی سے ایمرجنسی میں پہنچاؤ، دعائیں اس کے لیے ہو رہی ہیں، امیجیٹلی آپریشنز ہو رہے ہیں، ساری چیزیں. لیکن جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس نے جانا ہے. اور پھر اسی طرح ملاقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ ملاقات ان سے نکلا ہے. ملاقات ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی ملاقات کرنے والا، باہم ملنے والا، ملنا. ملاقات ان سے اسم فاعل، اور یہ بھی واحد مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ دو مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب یہ کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. یہ دنیا گزر جائے گی، خوشی ہو غم ہو وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. خوشی کب تک رہے گی؟ موت تک رہے گی. غم کب تک رہے گا؟ زیادہ تر موت تک رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر یہ دنیا کی محنت، دنیا کی کوشش، اس کے بھی ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، اس کے بھی رائے گاں ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. دنیا کے لیے انسان کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ محنت سود مند ثابت نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور آپ سب کے تجربات سے یہ بات گزری ہوگی کہ لوگوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، ان کو جو ماسٹرز کرایا، پی ایچ ڈی کرایا اور اعلیٰ تعلیم دی اور انجینئر بنایا، لیکن جو ہی روزگار شروع ہونے والا ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ ختم ہو گیا. تو یہ حالات ہوتے ہیں. دنیا کا نفع ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی نعمتوں کا اصول بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. دنیا کی نعمتوں کا اصول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس آخرت کے لیے محنت کریں جس کے لیے اگر محنت کی جائے گی تو وہ رائے گاں بھی نہیں ہوگی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کا راستہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کو نہ تو ہم مکمل طور پر دستبردار ہو سکتے ہیں اس سے، نہ اس کو ترک کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ مکمل طور پر بے نیاز ہو گئے، جی چھوڑ دیا دنیا کو. یہ بات نہیں ہے. لیکن آج جو اعمال کریں گے ہم، کل آخرت میں اپنے سامنے ان کو پائیں گے، اور آج کے اعمال آخرت میں انسان کا مقام متعین کریں گے. آج جو کچھ اعمال ہوں گے، آخرت میں انسان کا مقام ان اعمال کی بنیاد پہ متعین ہوگا. اعمال میں کمی اور کوتاہی ہوگی تو پھر یہ الفاظ ہوں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کوئی توشہ کر لیا ہوتا، کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی، میں نے آخرت کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی. حیرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی. اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ اعمال کر لیتا، اگر میں اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا تو میں بھی آج کامیاب ہو جاتا. میں اس گروہ کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوا؟ وہ گروہ جو اللہ کے دین کا پیغام لے کر اٹھا تھا. اس وقت ندامت ہوگی، اس وقت پشیمانی ہوگی. تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہوگا، اسی کے لیے میں محنت کروں، اسی کے لیے یہ کاوشیں کروں، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کچھ ہم کر رہے ہوں گے، صرف اپنی نیتوں کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا.
ہم اپنی فیملی کی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہوں گے، سارے اعمال اسی طرح ہو رہے ہوں گے، لیکن اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا کہ یہ سارا اعمال کا خزانہ ہمیں مل جائے، ہر عمل کا ہمیں ثواب ملے کہ میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت کی فکر میرا مقصد تھا۔ اگر میں آج اپنی فیملی کا پیٹ پال رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، میرا فرض یہ بنا ہے کہ میں اپنی فیملی کا سپورٹر بنوں، ان کی سپورٹ کروں۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ تو یہ سارا اعمال کا خزانہ میرے پلڑے میں پڑے گا اس دن، قیامت کے دن۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ محبتیں موجود نہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ دنیا کی محبتیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑی نہیں ہے، ساری چیزیں گنوا ڈالی ہیں۔ یہ عورتیں، یہ اولاد، سواریاں، کھیتیاں، کارخانے، پیداوار، بینک بیلنس، سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرو جواہرات، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ان کی محبت رچا دی ہے، رچا بسا دی ہے۔ لیکن آخر میں ایک چیز یہاں بتا دی، قُلْ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سب سے بہتر بھی کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سب سے بہتر چیز ہے، وہ ہے آخرت کی فکر، وہ ہے آخرت کی تیاری، وہ ہے جنت کا اصول، دوزخ سے بچ جانا، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ ان ساری چیزوں کو استعمال کرو آخرت کے اصول کے لیے، آخرت کی کامیابی کے اصول کے لیے۔ ان ساری محبتوں کو، عورتوں کی محبتوں کو استعمال کرو، ماں کی محبت، بیٹی کی محبت، بیوی کی محبت، ان ساری محبتوں کو آپ استعمال کرو آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر بینک بیلنس ہے اس کو استعمال کرو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس سواریاں ہیں، کارخانے ہیں، آپ کے پاس بزنس ہے تو اس کو استعمال کرو آج آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی پختہ کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں رچا بسا کے اس کو رکھا ہے۔ آپ 30واں پارہ کھولیے، پہلی صورت آپ دیکھیں گے سورہ نبا، اس میں آیا ہے کہ آخرت پر اختلاف نہ کرو، آخرت برحق ہے، آخرت ہو کر رہے گی۔ اس کا جو لب لباب پوری صورت کا ہے کہ آخرت پر اختلاف مت کرو، آخرت برحق ہے، آخرت ہو کر رہے گی۔ اور اگلی صورت ہے، یہ 78 نمبر کی صورت تھی، 79 نمبر کی صورت آتی ہے نازعات۔ اب یہ متصل صورتیں آ رہی ہیں جس میں یہ آخرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ نازعات میں امکان آخرت کی دلیلیں دی گئیں اور اللہ سے ڈرو فرمایا گیا، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اور بتایا گیا کہ طاغین اور متقین کا انجام مختلف ہوگا۔ جو لوگ نیکوکار ہوں گے ان کا انجام مختلف ہوگا، اور جو بدکار لوگ ہوں گے ان کا انجام مختلف ہوگا۔ اور اگلی صورت عباسہ ہے، 80 نمبر کی صورت، اس میں قیامت کی نفسا نفسی کا بیان ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اس نفسا نفسی کے عالم کے لیے آج اپنی فکر کرو۔ اس وقت نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، ماں کہے گی میرے سارے بیٹوں کو یا اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ باپ کہے گا میری ساری اولاد کو جہنم میں ڈال دے یا اللہ مجھے بچا لے۔ یہ عالم ہوگا نفسا نفسی کا وہاں پہ۔ اور پھر ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، وہ آگے بھاگتے پھریں گے، وہ کہیں گے مجھے تم دے دو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت۔ دوسرا کہے گا تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مجھے نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دو۔ ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ اور پھر بتایا گیا سورہ تکویر ہے، اگلی متصل سورہ اس کے ساتھ، 81 نمبر کی سورہ۔ یہاں پہ قیامت کے مختلف مراحل کی منظر کشی کی گئی،
پورے مناظر دکھائے گئے قیامت کو. کسی نے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان صورتوں کا مطالعہ کرے. ان میں سے ایک صورت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق قیامت کے دونوں مراحل کی تصویر کشی کر کے قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور آخرت کی تیاری کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا. اور ایک لفظ یہاں پہ جو آیا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں تیاری کس چیز کی کرنی تھی؟ کس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا تھا؟ اور تم کس اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دنیا کی محبتوں کو رچا بسا لیا ہے اپنے دلوں میں، اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہو. ہمارا مقصود ہمیشہ آخرت ہونا چاہیے. دنیا ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی. اگر ہم مقصود آخرت کو بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا مددگار ہوگا دنیا کی سارے غموں کے سلسلے میں. اور پھر یہ ہے کہ سورہ انفطار ہے اگلی سورت، متصل سورہ 82 نمبر کی سورہ. اور یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ قیامت کے منکر فاجر ہیں، فاسق ہیں، شفاعت پر بھروسہ نہ کرو. اور قیامت کے مراحل کی منظر کشی یہاں بھی کی گئی. اور پھر انسان کو اپنی ذات اور اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت اور فکر دی گئی. اور انسانی ضمیر سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے رب سے کیوں غافل ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ اور روز قیامت ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا، یہاں پھر بتایا گیا. اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. شفاعت باطلہ ناکام ہو جائے گی. جتنی بھی آج ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں باطل قسم کی شفاعتوں پہ کہ یہ فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ناکام ہو جائیں گی، ناکام و نامراد ہو جائیں گی. اور اختیارات صرف اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور سورہ مطففین آگے آتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اس میں یہاں بتایا گیا کہ اعمال نامے بھی تیار ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں صرف بتایا جا رہا ہے کہ آخرت آئے گی یہ ہوگا. اعمال نامے بھی باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں اور علیین میں لکھے جا رہے ہیں نیک لوگوں کے اعمال، اور سجین میں لکھے جا رہے ہیں بدکار لوگوں کے اعمال. اور یہاں پہ آخر میں بتایا گیا اسی صورت مطففین میں کہ رحیق المختوم کے لیے بازی لے جانے کی کوشش کرو. جنت کی اعلیٰ قسم کی مشروب آپ کہہ سکتے ہیں اسے، یا شراب جنت کی اعلیٰ قسم، اس کے لیے آج مقابلہ ہے. یہ دوڑ کا وقت ہے، یہ مقابلے کا وقت ہے. اس دنیا میں آج مقابلے کا وقت ہے. وہاں کروڑوں سال لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. آج یہ ہے، ایک منٹ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور یہ کہ پوری دنیا کے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کرتا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. لیکن آج یہ مقام، آج یہ وقت ہے، اس دنیا میں جو ہے ہمارے پاس یہ وقت موجود ہے. اور پھر اگلی صورت ہے سورہ انشقاق، جس کی تلاوت میں نے کی ہے، ایک آیت کی آپ کے سامنے، اور اس کے مضامین کا مختصر جو ہے جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ زمین و آسمان کے علاوہ شفق، رات اور چاند کی مختلف منزلوں کی طرح انسان کی بھی مختلف منزلیں ہیں، اور انسان اپنی اگلی منزل کی طرف گامزن ہے. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ خوش نصیبوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور بد نصیبوں کو اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے ملیں گے. بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ ہاتھ پیچھے کھینچیں گے، وہیں پہ تھما دیے جائیں گے ان کو. اور یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی کہ بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی کوشش کرو. اور بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ کیا ہے؟ بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کا مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں، آپ نے فرمایا ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو آپ نے پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسابا یسیرا کیا ہے؟ تو بتایا گیا آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسابا یسیرا یہ ہے کہ بلا حساب کتاب کسی کو چھوڑ دیا جائے، حساب کیے بغیر ہی اس کو جو ہے جانے دیا جائے جنت میں. جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا، جس کا اگر حساب ہو گیا، اس سے اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ تو پکڑا گیا پھر. اور پھر سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ روز قیامت تم اعمال کا، اب جو اعمال لکھے گئے تھے، اب روز قیامت تم اعمال کا مشاہدہ کرو گے.
اور ذرہ بر نیکی انسان دیکھ لے گا اور ذرہ بر بدی انسان دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہر انسان خیر و شر پر مشتمل اپنے تمام اعمال کو دیکھے گا، اس کا مشاہدہ کرے گا، ایک ایک چیز اس کے سامنے آئے گی. یہ تو میں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا، یہ تو ایسے ہی میں نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ دیا تھا، وہ بھی چیز لکھی ہوگی وہاں پہ. یہ تو ایسے ہی میں نے جوک لگا دیا تھا بھائی، وہ بھی وہاں پہ منشن ہوگا. ہر چیز وہاں پہ ہمارے سامنے آئے گی. اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز، سارے اپنے اعمال دیکھنے کے بعد ہم جان لیں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، لیکن وہ رب غفور الرحیم، اس وقت اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کا پتہ چلے گا کہ جب وہ معاف کر دے گا تو پھر احساس ہوگا کہ ہم کتنے بڑے گناہگار لوگ تھے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا آخرت. تو جو گناہ بھی ہمارے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سارے گناہ ہمارے بخش دیے، صرف اس مقصد کی خاطر کہ ہم فکر آخرت کو لے کر اٹھے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے ہم دنیا میں. گناہ تو ہر ایک سے سرزاد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں وہ سارے گناہ ہمارے معاف فرما دیں گے. اور پھر اگلی صورت ہے زلزال کے بعد سورہ عادیات. اس میں بتایا گیا کہ شکر اور ناشکری کے اعمال اور نیتوں تک کا حساب ہوگا. یعنی کہ انسان کے دل کے اندر جو نیت ہوگی، ما فی الصدور جو کچھ ہوگا، کس نیت کی بنیاد پہ یہ اعمال کیے گئے، ان کا بھی حساب ہوگا اور اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے اجر ملے گا. یہاں پہ ہم سب لوگ موجود ہیں، درس میں آئے ہیں، تو ہر ایک کا اجر یہاں پہ مختلف ہے اپنی نیتوں کے حساب سے. کس نیت سے کوئی آیا ہے کہ آخرت میں میری، یا اللہ میری آخرت جو ہے، آخرت بہتر ہو جائے، مجھے آخرت میں کامیابی مل جائے، کچھ آج میں سن لوں، اور میں اس لیے سننے آیا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں. قرآن کی کوئی آیت سن کے اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا تو اس کا اجر پھر آپ جان لیں کہ کتنا اجر ہوگا پھر اس کا. اور پھر یہ ہے کہ یہاں ایک مخلوق کا ذکر کیا، اسی سورہ عادیات میں کیا گیا ہے کہ مخلوق دوسری مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے جو اسے ہر چیز دیتا ہے. دوسری مخلوق کیا کرتی ہے؟ مثلا کسی گھوڑے کی مثال لیں، جیسے گھوڑے کی مثال یہاں پہ آئی. گھوڑے کو انسان جسٹ یہ کہ تھوڑا بہت دانہ دن کا کھلا دیتا ہے، کبھی مالش کر دی اس کی، تو یہ چیز انسان کرتا ہے اس کے ساتھ، اور گھوڑا جنگ و جدل میں اس کے ساتھ جاتا ہے، تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بارش میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. وہ بھی جانور ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے، وہ وہاں سے پیچھے بھاگے، وہ بھاگتا نہیں ہے، انسان کے اشارے پہ جو ہے انسان کی کو ساتھ لے کر آگے جنگ و جدل میں گھستا ہے. وہ آگے سے نیزوں، تلواروں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس میں وہ داخل ہوتا ہے، صرف کس لیے کہ انسان اس کو تھوڑا سا دانہ دن کا کھلا دیتا ہے. اس نے اسے بنایا تو نہیں ہے، انسان اس کا مالک تو نہیں ہے، آقا تو نہیں ہے اس کا، لیکن اس کو اتنی تھوڑی سی خدمت کر دی، اتنا وفادار ہے. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کیا، ہر ایک چیز، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے مرنے تک ہر چیز کا انتظام، اور پورے زمین میں فیوریبل کنڈیشن، جسے کہ سازگار ماحول مہیا کیا ایک انسان کے رہنے کے لیے. ایک ایک چیز کو آپ گنے تو بے حد و حساب نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ قاریہ کا حوالہ آپ کو دوں گا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اعمال کی ترازو قائم ہوگی، اعمال تلیں گے قیامت کے دن. یہ جو اعمال لکھے جا رہے تھے پھر ہم نے دیکھ لیے، پھر یہ کہ اعمال وہ تلیں گے. جس کے نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کم نکلے اس کی منزل پھر حاویہ ہے. حاویہ کیا ہے؟ دوزخ کی ایک وادی ہے جس سے دوسری دوزخ جو ہے، دوزخ کی آگ، وہ پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہمارے نیک اعمال کا پلڑا باری کرے اور ہمیں اپنی من پسند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جنت میں.
اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آخرت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، ہم سے کتنی دور ہے اور کتنی قریب ہے۔ آخرت ہم سے اتنی ہی دور ہے اور اتنی ہی قریب ہے جتنی ہماری موت ہے۔ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی آخرت قائم ہو گئی، وہ آخرت میں چلا گیا، اس دنیا سے اس کا ناطا کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اور پھر ہم اپنی عمر کے بڑی ہونے پہ، عمر جب بڑھتی ہے تو کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ سالگرہ کچھ لوگ مناتے ہیں۔ یہ تو پگھلتی برف کی مثال ہے، جیسے آپ کے سامنے برف رکھی ہے اور وہ پگھل رہی ہے تو وہ گھٹ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان کو گزرا ہوا ایک ایک لمحہ جو ہے موت کے قریب کر رہا ہے، اور اللہ کی ملاقات کے لیے اس کو، اللہ کی ملاقات کے لیے قریب کر رہا ہے اس کو۔ اور پھر یہ کہ یہی ایک وقت ہوگا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اسی طرح ہم روز و شب میں مصروف ہوں گے، اپنے مشاغل میں مصروف ہوں گے کہ سکرۃ الموت حق کے ساتھ آ پہنچی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ آج ہم موت سے بھاگتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی جیسے پہلے بات ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کہتے ہیں فوراً اس کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کا زیادہ خون بہہ گیا، یہ مر نہ جائے، یعنی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو کتنی ہی انسان کوشش کر لے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سکرۃ الموت حق کے ساتھ آ پہنچی، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان تو بھاگتا پھرتا تھا۔ اس میں موت نے تو آنا تھا، اس کا مقرر وقت تھا، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ تو آج ہم اس کی وجہ سے موت سے گھبرا کے جو ہم مختلف فیصلے کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ چیز جو اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی دہریے کو بھی انکار نہیں ہے، کافر، دہریہ، کسی مذہب کا نہ ماننے والا، سارے کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے موت سے۔ اور موت کا تذکرہ کریں تو لوگ، آپ سنتے ہوں گے مختلف محفلوں میں، کیا بات چھیڑ دی آپ نے جی، کوئی اچھی بات کریں، یہ موت کا ذکر آپ نے کہاں سے شروع کر دیا؟ موت ہی تو ہے جس کا ذکر ہمیں کرنا ہے، یہی تو ایک حقیقت ہے، باقی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں ذکر کرنا ہے، اور موت کے ذکر سے ہماری یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ خواہشوں پہ قابو کرنے والی چیز ہے، خواہشوں کو قابو کرنے والی چیز ہے۔ اگر موت کا تذکرہ کریں گے تو خواہشیں ہماری تج ہو جائیں گی، چلی جائیں، ہم سے جو ہے دور ہو جائیں گی، خواہشات کے غلام ہم بن کے پھر نہیں رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اور جس شخص کی موت واقع ہوتی ہے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس سے باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، ہم دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اس کا بھی قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ جب فرشتے بد لوگوں کے پاس آتے ہیں، فجار و فساق کے پاس آتے ہیں، تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر کیا وقت ہوگا جب فرشتے جان قبض کر رہے ہوں گے اور مارتے جاتے ہوں گے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر۔ یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو کہ فساق و فجار گناہگار لوگ ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا باتیں ہوں گی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی روحیں طیب ہیں ان سے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، خوشخبری سن لو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ یہ اعمال کہاں کیے انسان نے؟ اس دنیا میں اعمال کیے، یہ جو اعمال تم نے کیے اس کے بدلے میں آج جنت کی خوشخبری سن لو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ پھر اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ
اس اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سن لو. جن کی روحیں طیب ہیں ان کو یہ فرشتے کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متفق علیہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو صبح و شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جب وہ قبر میں موجود ہوتا ہے تو صبح و شام اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح دوزخی کو بھی قبر کے اندر صبح و شام دوزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور پھر سورہ مومن میں آتا ہے کہ آل فرعون کو، یہ برزخ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، یہ عالم برزخ ہے، قبر کا جو منظر ہے وہ برزخ ہے. اور سورہ مومن میں آتا ہے کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ کے عذاب کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. آل فرعون اور فرعون جو ہیں ان کو صبح و شام، یہ ان کا برزخ کا عمل جاری ہے، ابھی ان پہ یہ عذاب ہو رہا ہے، ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کے اپنے، اس زندگی کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جو ہی آپ پیرامیٹر چینج کریں ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پروگرام ہم بناتے ہیں بڑی بڑی چیزیں کے پیرامیٹر سے سب کچھ چلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو اس زندگی کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، عالم برزخ کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، آخرت کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. جو ہی آپ ان کو چینج کر دیں گے وہ ساری چیزیں، جو ہی موت کا وقت آئے گا عالم برزخ سارا ہمارے سامنے ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ قیامت جب ہوگی تو علماء کرام فرماتے ہیں 3 سور پھونکے جائیں گے. ایک ہے نفقۃ الفزع، سب سے پہلا سور، گھبراہٹ طاری کر دینے والا سور، ہارن، ٹرمپیٹ، جو بھی نام آپ اس کو دے دیں، سور ہم کہتے ہیں عام طور پر. تو نفقۃ الفزع، نفقہ کہتے ہیں عربی میں. تو پہلا گھبراہٹ طاری کرنے والا سور کہ یہ زمین جس نے سازگار ماحول مہیا کیا تھا انسانوں کے لیے، انسان بڑے مزے سے اس کے اوپر رہے تھے، یہاں یہ زمین کسی کو اپنے اوپر ٹکنے نہیں دے گی. اس وقت افراتفری، انسان کھڑا ہوگا گر جائے گا، کھڑا ہو جائے گر جائے گا، کسی کو اڑائے گی ادھر ادھر، کیونکہ زمین اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکی ہوگی. اس کی ریولوشنز، اس کے جو بھی اس نے چکر لگانے ہیں وہ متعین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹاسک دیا ہے، ایک کام دیا ہے کہ انسانوں کو لے کے یہ چل رہی ہے، اور انسانوں کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن اس نے بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ آلات بنائے ہوئے، سازگار آلات بنائے ہوئے ہیں. جو ہی اس کا وقت مکمل ہوا، اس کا ٹاسک کمپلیٹ ہوا، اپنی منزل مقصود پہ پہنچی، تو پھر کسی انسان کو اپنے اوپر نہیں ٹکنے دے گی. وہ نفقۃ الفزع کا وہ منظر ہوگا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، لوگ گریں گے. اور پھر یہ اوپر سے نفقۃ الصاعقہ، نفقۃ الصاعقہ جو ہی ہوگا، یہ سور پھونکا جائے گا تو سارے زیرو گر کر مر جائیں گے، کوئی زیرو باقی نہیں رہے گی اس دنیا میں. اور اس کے بعد اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہرحال اس کے بعد نفقۃ القیام ہے. نفقۃ القیام کے وقت سارے جی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جی اٹھیں گے. اور پھر یہ کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کو بھی ساتھ ہلاک کر دیا جائے، زمین کے ساتھ ان کا بھی ہلاک کر دیا جائے، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے، اور اس کو بہت بڑا ایک بنا دیا جائے میدان. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوگا. آج ہم لاکھوں کے مجمع کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوگا، اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک سائق اور دوسرا شہید. ایک جو ہے اس کو ہانک کے لے جانے والا ڈرائیور، اس کا جو اس کو ساتھ پکڑ کے لے جائے گا، اور دوسرا جو ہے جس کے پاس اس کا اعمال نامہ پکڑا ہوگا، جس کی فائل، جیسے آج بھی مجرموں کو لے جایا جاتا ہے عدالتوں میں، ایک جو ہتھکڑی لگا کے اس کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی فائل اٹھائے ہوئے ساتھ چلتا ہے جو. اور پھر وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ فرشتہ پھر کہے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو میرے حوالے کیا گیا تھا. اللہ کے سامنے وہ جو حاضر کر دے گا اس شخص کو. اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک،
آج اپنی کتاب پڑھو، اپنا اعمال نامہ پڑھو، اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی آج کافی ہو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نیک و بد اعمال پر مشتمل اپنا تمام اعمال نامہ پڑھ لے گا، اس کو سمجھ بھی لے گا، اسے پتا ہوگا یہ میں نے غلطی کی تھی، یہ اچھا کام کیا تھا، ساری چیزیں سامنے آئیں گی اس کی۔ اور پھر سورہ کہف میں آتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ اس میں درج ہے۔ کوئی بھی میں نے عمل کیا ہوگا وہ ساری چیزیں وہاں پہ درج ہوں گی۔ جیسے زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مثقال سے مراد چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کا تصور انسان کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر ایک اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا حاضر ہوگا۔ اور پھر آیا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہش نفس کو روکے رکھا، اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ اب وہاں پہ جو اکیلا کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آج کوئی اس دنیا میں وہ تصور قائم کرے اور اس تصور سے ڈر کے کہ میں نے اللہ کے سامنے اکیلے جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، اس سے ڈر کے اپنی خواہشات نفس کو اگر آج اس نے روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے تو دو دو جنتیں ہیں۔ دو دو جنتوں سے کیا مراد ہے؟ اچھا، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی جو آخری شخص داخل ہوگا۔ تو دو جنتوں سے مراد 20 دنیا کے برابر جو ہے اس کو وہ وراثت ملنے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے آج ڈر کے اپنی خواہشات نفس کو روک لے، اس کو 20 گنا اس دنیا سے بڑی، کم از کم 20 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے۔ اور پھر کسی شخص کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اور وہ 5 سوال ہم اکثر سنتے ہوں گے، تذکیر کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عمر کہاں گزاری؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، آپ نے اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزاری یا ایسے ہی گزار دی؟ 60 سال 70 سال 100 سال جتنے بھی آپ کو زندگی کے ملے تھے، کیا آپ نے کوئی اس کا آبجیکٹو آپ کے پاس تھا، مقصد تھا؟ اگر میری زندگی کا مقصد فکر آخرت بن جائے، اگر میری زندگی کا یہ مقصد ہو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو میں تو اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو جاؤں گا، پاس ہو جاؤں گا۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہوگا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اسی کے لیے سارے اعمال کروں، وہی کچھ کر رہا ہوں گا، نیتیں صرف چینج کرنی ہے ہمیں۔ ہم الحمدللہ سارے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن صرف نیتوں کو تبدیل کر دینا ہے کہ آخرت میں کامیابی دے یا اللہ، اس لیے میں نے یہ نوکری میں کر رہا ہوں 8 گھنٹے 9 گھنٹے صرف کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی وجہ سے آج یہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس سوال کے جواب میں کامیابی ہوگی۔ دوسرا سوال ہے جوانی کیسے ختم کی تم نے؟ جو جوانی کی عمر ملی تھی وہ تم نے کیسے خرچ کی؟ اس جوانی کو کیسے گزارا تم نے؟ تو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، کہ جوانی کی عمر میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں کہا گیا، جوانی میں آدمی عمل پہلے کرتا ہے، سوچتا ہے بعد میں، یہ معاملہ ہوتا ہے جوانی کا۔ یہ معاملہ ہے کہ پہلے وہ کر گزرتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اب اس دوران اگر کسی کی زندگی کا مقصد یہ آخرت کی کامیابی بن گیا جوانی کے دوران، تو وہ تو اپنی ساری انرجیز لگا دے گا اس پہ، اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دے گا اس پہ، اور وہ پھر کامیاب ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں اگر آج ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں
تو ہم ابھی بھی توبہ استغفار کر سکتے ہیں اور اپنی ابھی جو عمر باقی ہے اس کو اس منزل پہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس سوال کے جواب میں بھی کامیاب قرار دے گا. اور جو لوگ ابھی اس عمر سے گزر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں آخرت کی فکر کو، تاکہ اس سوال کے جواب میں کامیاب ہوں. اور پھر مال کہاں سے کمایا یہ سوال ہوگا، کتنا کمایا یہ سوال نہیں ہوگا، حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعوں کی پرواہ، تم نے حلال حرام کی پرواہ کی یا نہیں کی. اور پھر اگلا سوال کہ کہاں خرچ کیا. اب یہ کہ کمانے میں بھی ہمیں دین اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا ہے اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا. یہی نہیں کہ جو ہم تنخواہ لیتے ہیں وہ سارا جی میری اپنی فیملی کا ہی ہے سب کچھ اور کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے اس میں. اس میں گائے بگائے ہمیں دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، معاشرے کے پسے ہوئے عناصر کا، غرباء کا، یتامہ کا، مساکین کا، بیواؤں کا، ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے. ان کا بھی حصہ ہے اس میں، ان کا بھی حصہ. اپنے دوسرے رشتہ دار جو غرباء ہیں، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. اور اللہ کے دین کے لیے مال کے لیے بھی مال نکالنا ہے ہمیں، اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے اس دنیا میں، اس میں بھی کچھ خرچ کرنا ہے ہمیں، جسے اعانت کہتے ہیں. ہم اعانت کہتے ہیں کہ اس کے اعانت میں مال دیا جی میں نے. اور پھر اسی طرح آخری سوال جو ہوگا کہ جو علم حاصل بھی کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عام لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ جب تمہیں ایک بات کا شعور حاصل ہو گیا تھا، جب تمہیں یہ بعض چیزیں انسان کو سمجھ نہیں آتی، پوری زندگی لگا رہتا اس کی دماغ میں ہی نہیں پڑتی چیزیں، جب آپ کے دماغ میں یہ چیز پڑ گئی کہ فکر آخرت ضروری ہے، آخرت میں کامیابی کو مجھے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، جب اس بات کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے پھر اگر اس پہ عمل نہ کیا تو پھر ہم ناکام ہوں گے اس سوال کے جواب میں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمیں اس بات کی آج سمجھ آ گئی ہے کہ فکر آخرت ضروری ہے اور آخرت میں کامیابی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر آج ہم نے آج کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، صرف اپنی نیتوں کو تبدیل کیا ہم نے کہ ساری چیز جو بھی ہم کریں گے، ہم سوئیں گے اللہ کے لیے سوئیں گے، ہم تاکہ ہمیں انرجی ملے اور ہم کام کریں اور جو اللہ تعالیٰ ہم مجھے جو ہے ثواب دے اس کے بدلے میں جو ہے. اور پھر اسی طرح عمل کے بعد اب یہ ہے کہ پل صراط سے پھر گزرنا ہوگا اس کے بعد، اور ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے وہ گزارے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، اس کو یعنی پوری زندگی اس نے عیش کیے ہوں گے، مزے کیے ہوں گے، کوئی غم دکھ نہیں دیکھا ہوگا پوری زندگی میں، خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہوں گی اور مرتے دم تک خوش رہا ہوگا، تو اس کو دور دوزخ کے دروازے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا دوزخ کہ دیکھو وہ دوزخ، اور اسے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے زندگی میں کبھی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. وہ اپنی ساری خوشیوں کو بلا دے گا، خوشیاں اسے بھول جائیں گی، پوری زندگی کی خوشیاں. دوزخ کو دور سے اس نے دیکھا ہے، دروازے کے باہر سے ابھی دیکھا ہے. اور اسی طرح زندگی جس کی غموں کا مجموعہ ہوگی، دکھوں اور تکلیفوں کا مجموعہ ہوگی، اس شخص کو بھی جنت کے دروازے کے سامنے دور کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اے شخص تو نے کبھی زندگی میں کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا. ساری زندگی کے اس کو غم بھول جائیں گے جنت کو دور سے دیکھ کر. اور آخری حدیث ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا اور وہ ہے غم آخرت، تو اللہ تعالی اس کے لیے اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ غم آج لے کر اٹھیں کہ ہمارا اور کوئی غم ہماری زندگی میں نہ ہو، صرف ایک غم ہو، اگر آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں
تو اللہ تعالیٰ سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ایک غم ہم پال لیں، آخرت کا غم، کہ کسی طرح آخرت میں مجھے کامیابی مل جائے، مجھے آخرت میں کامیابی مل جائے، وہاں میں کامیاب ہو جاؤں، اگر یہ غم میں نے پال لیا تو باقی دنیا کے غموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور یہ حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہمیں جو ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔